تاثر یہ مل رہا ہے کہ کوئی ہری میں ہے، آپ لوگ جلدی میں ہیں. ایسی کون سی جلدی ہے کہ اتنی جلدی اس کو قانون بنایا گیا؟ ادھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے. جو کرٹیسزم آپ کے اوپر ہو رہا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ مخصوص نشستیں ان کو نہیں دینا چاہتے، اس وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں اس چیز کو کلیریفائی کروں گی کہ جب چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں اور تبھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کی کلیئرٹی کہاں تک ہے، اور ایز پارلیمنٹیرینز، ایز لا میکرز، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ لا کو مزید جو ہے مضبوط کیا جائے. الیکشن ایکٹ 2017 اس کو ہم نے چینج نہیں کیا، اس میں امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں. اور اگر میں آپ سے ابھی جو 3 نکات ہیں جن میں ہم امینڈمنٹس لائیں وہ شیئر کروں تو آپ بھی اس چیز کی تائید کریں گے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نمبر 1، ہم نے جی اس میں ایک امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں کہ جب ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے اپنے جو ریٹرننگ آفیسر کے آگے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ شو کرتا ہے کہ اس کے پاس کسی اور پارٹی کا نہ ایفیلیشن ہے نہ کوئی لیٹر ہے، تو وہ پھر انڈیپینڈنٹ ہی رہے گا. اس کے پاس ٹائم فریم ہوگا 3 days کا. پھر دوسری بات، جو آپ ایک کوئی جو بندہ جو ہے اگر وہ یہ زیب صاحب یہ ساری تفصیلات، یہ تو دیکھیں کل سے ہم یہ ساری تفصیلات ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اگر جی تو پھر اب آپ اس میں دیکھیں نا جی سمپل اس میں تو یہ کیوں تحریک انصاف والے پھر اس پہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالت کو ایک طرح سے ان کو امبیرس کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہونا دینا چاہ رہے، اس وجہ سے یہ ترمیم کی گئی ہے؟ نہیں جی، وی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار دا سپریم کورٹ اینڈ دا ججز، اور ہم نے اپنی کیا کہتے ہیں اپنی اسٹرینتھ سے جو ہماری جورسڈکشن ہے ہم اس سے باہر نہیں نکلے ایز پارلیمنٹیرینز. ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ مزید ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، مزید پولیٹیکلی جو ہے لوگوں کو منور نہ کیا جائے، اور جو شخص آزاد اگر حیثیت پہ پارلیمنٹ کا رکن رہنا چاہتا ہے تو وہ رہے. اگر وہ کسی پارٹی سے افیلیٹ ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کے بعد وہ بار بار اپنی لائلٹیز ٹورڈز دیٹ پولیٹیکل پارٹی چینج نہ کرے. اس میں صرف یہ وضاحت ہے. اب یہ مخصوص نشستیں اگر تحریک انصاف کو مل بھی جاتی ہیں تو آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر کیوں یہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اتنی ڈیسپریٹ ہے کہ ہر حالت میں وہ سیٹیں ہم نے لینی ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو انہوں نے بات کی کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ ایز آن ٹیوزڈے جی ہمارا پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے، اور جس میں پرائیویٹ ممبرز کی بلز آتے ہیں جو بھی وہ امینڈمنٹس لے کے آنا چاہتے ہیں یا کوئی نئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، تب یہ ہم نے پیش کیا. پھر اس کے بعد جب ہاؤس میں ہو کے پھر وہ جاتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے وہاں پہ کوئی اراکین نہیں تھے. عامر جیوا صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی سے ہیں اور وہ وہاں موجود تھے. تو اگر یہ کہنے کہ جی اگر باقی نہیں موجود تھے تو ظاہر ہے زیادہ تر کا تعلق سندھ سے تھا، کچھ پہنچ سکے کچھ نہیں پہنچ سکے، لیکن ووٹنگ میں پارلیمنٹ میں انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی دی ہے اور ووٹ بھی ڈالا ہے. تو اس چیز کو جو ہے اس دوسرے رخ میں لے کے جانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ جو کرٹیسزم ہے، تیسرا سوال کیا تھا؟ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ اس معاملے کو طول دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے کوئی بندے توڑے جا سکیں اور ان کو جو ہے شامل نہ ہو سکیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں. جی دیکھیں، ہم تو کلیئرٹی لانا چاہتے ہیں کہ مزید جو ہے فلور کراسنگ نہ ہو، مزید کوئی توڑا نہ جائے، حکومت سازی کے طور پہ انڈیپینڈنٹس کو جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ملائن نہ کی جائے. اس امینڈمنٹ میں یہی تو پیش کی ہے کہ جو جس پارٹی کے ساتھ رہے گا وہ وہیں کھڑا رہے گا. اور جہاں تک رہا ہماری حکومت کا، ہمارا جی وہ ویری سیکیور، ہمیں کسی قسم کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. اب حکومت کی ذمہ داری ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. آپ کے اوپر جو تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں میننگ فل انگیجمنٹ نہیں کر رہے. کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں گے، شہباز شریف صاحب نے جا کے مصافحہ کیا پارلیمنٹ کے اندر، لیکن اگلے دن کہا کہ جناب کہ اب ان کے اوپر پابندی لگا دیں گے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ بیرونی دنیا کے ساتھ یا طاقتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف ایک ملک دشمن خدا نخواستہ جماعت ہے جس کو پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ پڑا؟ لیکن جی آپ بات کرتے ہیں پولیٹیکل انگیجمنٹ کی، تو اس پہ تو ہمیشہ سے پرائم منسٹر نے انکریج کیا ہے کہ ایون وین ہی واز اپوزیشن لیڈر کہ ہماری سپورٹ کی جہاں ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں. اور ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ابھی عمران خان صاحب کا بھی بیان آیا کہ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کے وکٹم ہم لوگ ہیں تو لہٰذا ہم سے معافی مانگی جائے.
تو یہ یو ٹرن لینے والے ان سے آپ کیا پولیٹیکل ڈائلاگ کریں گے؟ جو عوام میں بیٹھ کے جو ہے اپنی رائے یا اپنا اوپینین نہیں دیتے پر ہمیشہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سڑکوں پہ نکلیں گے اور جلاؤ گھراؤ کریں گے اور سول ڈس اوبیڈینس کی کال دیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں گے ان سے کیا بات کریں گے؟ آپ لوگ اگر ڈیموکریٹکل الیکٹڈ ہیں اور آپ ایک پارٹی ہیں تو آپ اپنی میچورٹی شو کریں۔ آپ نے بار بار ایوانوں کو چھوڑ کے آپ نے روڈوں پہ آ کے جو ہے کیس لڑا، تو اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو سٹرونگ کریں، اس طرح چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے بات کریں، تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے ابھی یہ بہت ڈینجرس حالات ہیں کہ جس طرح کی طرف آپ پاکستان کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ بہت ساری جو خواتین ورکر ہیں، آج عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کو غالباً ان کا روپکار وغیرہ جاری ہوا، آئی ڈونٹ نو ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ بار بار خواتین کو گرفتار کرنا، جس قسم کے مقدمات ہیں، پھر جو بشرا بی بی کو 1 سال کے بعد 9 مئی کے اندر ملوث کر دینا، تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا سیاسی ورکرز کو، جس میں خصوصی طور پہ خواتین ورکرز تھیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جمہوری رویے ہیں یا کیا اس سے جمہوریت مستحکم ہوگی پاکستان میں؟ جی پہلے تو میں اپنی بھائی کی بات پہ کمنٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے تو ہم سب راضی ہیں، لیکن بات یہ کہ ہو از گوئنگ ٹو بی دا گارنٹر کہ اگر عمران خان صاحب اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس بات پہ قائم رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ آپ نے ذکر کیا جی خواتین کا، دیکھیں دو آئی ایم بلانگ ٹو اے پولیٹیکل فیملی لیکن آئی ہیو کم اپ ایز اے ورکر جی، لیکن میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ کسی بھی جگہ پہ عورت کی ڈس رسپیکٹ ہو، اور خاص طور پہ جو عورت جو ہے جو پولیٹیکل فیلڈ میں نکلی ہے، ظاہر ہے اپنی کنٹریبیوشن کے لیے نکلی ہے، اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اس کلچر میں یہ پہلے کلچر نہیں تھا، میں جی سیاست میں 2002 سے ہوں اور مجھے نہیں یاد کہ یہ کلچر میں نے کبھی فیس کیا ہو۔ دس اسٹارٹیڈ ان 2013 کے بعد جی، کہ ہم اگر کسی جلسے میں جائیں یا پبلک گیدرنگ میں جائیں تو ہمیں جو ہے وکٹمائز کیا جاتا ہے، بلکہ سو مچ سو میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے کہ آج ایز پولیٹیشین اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا وہ بہت بڑا جو ہے ہماری لیے ایک نیگیٹو سائن ہو گیا ہے، کیونکہ لوگ ہمیں تنزیہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری پولیٹکس کا فیلئر ہے، اوور آل فیلئر ہے، ریگارڈ لیس کس بھی پارٹی سے پولیٹکس کا فیلئر ہے نا؟ جی بالکل اوور آل فیلئر ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اوور آل فیلئر ہے، بیکاز وی ہیو گون پولیٹکس سے ہٹ کے ہم جو ہے پرسنل ہو گئے، پرسنل وینڈیٹا پہ آ گئے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کلچر نہ نون لیگ کا تھا، نہ قائد میاں محمد نواز شریف نے کبھی اس چیز کو انکریج کیا تھا۔ دوسری بات ابھی ذکر ہوا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سائٹ پہ دیکھیں، پی ایم این این از نو بڈی اپارٹ فرام میاں محمد نواز شریف صاحب، وہاں کا ووٹر، وہاں کا ورکر جو محبت جو میاں محمد نواز شریف صاحب سے کرتے ہیں، میاں نواز شریف کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے یہ پارٹی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے اس پارٹی میں ان کی اجازت سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا، بہت جلد ملاقات ہوگی، تھینک یو ویری مچ۔